السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا لیسن چونکہ چل رہا تھا پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء رکوع نمبر 9۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف قائل کیا قوم کو، اپنے والد کو، یعنی کس طرح سے سمجھا رہے تھے۔ پھر انہوں نے توحید کے دلائل بتائے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 78 میں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا بھی دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر زندہ بھی کرے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش بھی دے گا بدلے کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کر رہے ہیں، چونکہ قوم کو انٹرو کروا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے حکمت عطا کر۔ جب انسان کو حکمت مل جاتی ہے کسی کو سمجھانے کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ نیک لوگوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نیک بننے کے لیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میری زبان کو جو ہے وہ سچائی والی بنا دے بعد والوں میں، یعنی بعد والے میری سچی تعریف کریں، اور اگر وہ سچی تعریف کریں تو میں ویسا ہوں بھی، ریئل میں بھی ہوں، حقیقت میں بھی میں سچا ہوں، مجھے اتنی سچائی عطا کر۔ پھر وہ جنت کا وارث بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ والد نے ان کو گھر سے نکال دیا لیکن وہ پھر بھی ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، پھر بھی دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے والد سے استغفار کرنے اور دعا کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس کے مطابق یعنی وعدے کے مطابق وہ دعا کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد مشرک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع کر دیا، تو انہوں نے بھی پھر والد کی وفات کے بعد دعا کرنا چھوڑ دی۔ تو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ میرے والد کو چھوڑ دے، مجھے رسوا نہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، نعوذ باللہ ان کے والد کی شکل بجو کی بنا دی جائے گی، اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کے گرانے والے بھی نہیں بچ سکتے اگر وہ ایمان والے نہ ہوں، تو ہم تو ہیں ہی کیا۔ تو ان کے برعکس جو متقی لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت بہت ہی قریب لائی جائے گی، مہمان نوازی کے طور پر ان کو بھاگنا نہیں پڑے گا، جانا نہیں پڑے گا، قریب لائی جائے گی۔ اور جو جہنمی ہوں گے وہ دھاڑ رہے ہوں گے آگ کی تپش کی وجہ سے، وہاں پہ جا کے حسرت کریں گے کاش ہم ایک بار دوبارہ لٹائے جائیں، ایمان لے آئیں۔ تو اگر مہلت ملی ہوئی ہے آج تو اس کو اچھی طرح سے استعمال کیجیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے پہلے سب مسلمان تھے، قوم نوح کی اصلاح کرنے کے لیے، یعنی جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنا تھا اس کی اصلاح کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو ہی بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے لمبے عرصے تک پیغام پہنچایا تو لوگوں نے انکار کر دیا، تو ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا ہی انکار ہوتا ہے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد ہر ایک کا یہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا، توحید کی طرف بلانا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرنا۔
صرف عمل صالح کرو، یہ ان کا پیغام ہوتا۔ تو عمل صالح بنتا کیسے ہے؟ اللہ کا ڈر اور تقوی اور اطاعت سے۔ تو جب انہوں نے پیغام پہنچایا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری پیروی تو تھرڈ کلاس کے لوگ، گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جن کا لو سٹیٹس ہے وہ تمہاری بات مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ تو کسی کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر نہیں ماننا چاہیے، بلکہ وہ تو رسول ہیں، مان جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مخصوص طبقہ کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے۔ کسی کو اس کی ظاہری حقیقت کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس کا سٹیٹس اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے؟ کوئی امیر ہو یا غریب، سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو نجات ان کے لیے تھی جو مان گئے، اور باقیوں پر طوفان آیا، آسمان سے اتنا پانی برسا کہ ان کو بہا کر لے گیا جو بدبخت تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 11 میں قوم عاد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جن کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک بڑے کا نام عاد تھا، جس سے یہ خاندان کا نام عاد رکھا گیا۔ یہ قوم نوح میں سے جو لوگ بچے تھے، انہی میں سے آگے سلسلہ جاری تھا۔ تو پیغمبر نے آ کر کہا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ لیکن قوم کے جرائم کیا تھے؟ ان میں تکبر تھا، اپنے شان کے لیے اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے، محلات بناتے تھے۔ ان کے پیغمبر انہیں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ جو بت اور محلات تم لوگ بناتے ہو، کیا تم لوگ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو؟ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو جو متکبرین تھے، ان کا تعلق کمزور لوگوں کے ساتھ بہت برا تھا، اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے۔ ان کا فن تعمیر بہت زیادہ تھا، ان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بھی یاد کرواتے ہیں۔ قوم کہتی کیا ہے کہ تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہم تو نہیں ماننے والے، تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں قوم سمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد کے بعد یہ جو تھی نسل پھولی پھلی، ان کو اصحاب ہجر بھی کہتے ہیں، عاد ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ قوم عاد میں سے جو بچے ہوئے تھے، آگے ان کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے بھی رسول دیا، رسول نے ان کو بھی کہا، صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، تو انہوں نے یہ بھی یہی کہا، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ہر ایک نبی کا پیغام یہی تھا، ہر رسول کا پیغام یہی تھا۔ ان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھی، چشمے، باغات، مویشی، کھجوروں کے اتنے درخت تھے۔ فرمایا تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو؟ یعنی اتنی طاقتور یہ قوم تھی، یہ پہاڑوں کو توڑ کر گھر کی شیپ بنا لیتے تھے، انہی میں گھر کو تعمیر کر لیتے تھے۔ تو پیغمبر ان کو کہہ رہے ہیں کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو انہوں نے قبول کرنے کے بجائے قوم نے کیا کہا، تم تو جادو کر رہے ہو، تم تو ہے ہی جادوگر ہو۔ انہوں نے نشانی بھی طلب کی کہ ہمیں ایک نشانی دکھائی جائے، یعنی پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالی جائے، حاملہ اونٹنی۔ یہ واقعات سورۃ الشعراء میں ہیں، اور رکوع نمبر 12 ہے، چونکہ دوسری کلاس کے سٹارٹنگ پہ بتا دیا گیا تھا۔ تو اب ایک دفعہ یاد دہانی کروا دیتے ہیں کہ رکوع نمبر 12 ہے، سورۃ الشعراء ہے، اور آیت نمبر 153 جاری ہے۔ یعنی قوم نے کہا کہ تم تو جادوگر ہو۔ پھر انہوں نے جب نشانی طلب کی،
اونٹنی کی کہ ایک پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان کو حاملہ اونٹنی نکال کے دکھائی گئی، اس نے فوراً بچہ دیا۔ یہ پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے حتیٰ کہ اتنی سرکشی تھی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، جس طرح ٹخنے ہوتے ہیں انہوں نے کاٹ دیے تاکہ اونٹنی اٹھ نہ سکے۔ تو انہوں نے توبہ نہیں کی، پیغمبر نے ان سے کہا توبہ کر لو، تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اب تو عذاب آ جائے گا کیونکہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نشانی مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، اب اسی کے ساتھ ہی سرکشی کر رہے ہو، اسی اونٹنی پر ظلم کر رہے ہو جو کہ بے زبان ہے۔ تو دعا کرو تم لوگ پر کہیں عذاب نہ آ جائے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے، تو ان پر پھر عذاب آ گیا۔ ایک چیخ نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جو لوط علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سندوم کے علاقوں میں ان کو بھیجا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے خیر خواہ تھے، ان کے بھائی بھی ان کو کہا گیا اس وجہ سے۔ تو انہوں نے قوم کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اصلاح کرنے لگے ہیں قوم کی۔ تو داعیہ دین کی صفات بھی یہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر تقوی، ایمانت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ سے ڈرا رہے ہیں، تو ان کی برائی کیا تھی قوم لوط کی؟ انہوں نے بے حیائی کا آغاز سب سے پہلے کیا، یعنی ہوموسیکچول، لیکن لوگ تو آج کل اسے عام لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جینز میں ہے، یہ جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس مرد جاتے، عورتوں کے پاس عورتیں۔ تو یہ بہت غیر فطری طریقہ تھا۔ تو لوط علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس وبال سے ہمیں نجات دے دے، یعنی اگر ان پہ عذاب آ جائے تو ہمیں اس سے نجات دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے گھر والے سارے بچا لیے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ اس کی جو ہمدردیاں تھیں وہ قوم کے ساتھ تھیں۔ تو قوم پر پھر عذاب کیا آیا ان کی برائی کی وجہ سے؟ ان پر پتھروں کی بارش آئی، وہ جو گولیوں کی طرح لگ رہی تھی، کچھ غرق بھی کر دیے گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدین کے علاقے والے تھے، ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا کیونکہ یہ ایکا کے قریب رہتے تھے۔ تو پیغمبر نے آ کر، یعنی شعیب علیہ السلام نے آ کر ان کو یہی کہا کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ یعنی ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر نبی کا یہی ہوتا تھا پیغام۔ تو ان کی قوم کی خاص برائی کیا تھی؟ یہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے، خود تو پورا لے لیتے، جب لوگوں کو دینا ہوتا تو اشیاء کم کر کے دیتے تھے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو زمین پہ فساد پھیلتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ رسول کو انہوں نے بھی کہا کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو ان پر پھر کیا ہوا؟ ان کی جو پکڑ تھی وہ کیسے ہوئی؟ ایک دن بادل آیا آسمان پر، انہوں نے سمجھا کہ آج تو بہت اچھا موسم بننے والا ہے، آج تو بارش آئے گی، بہت انجوائے کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ایک عذاب بن کر آنے والا تھا۔ سارے ایک ہی بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت سخت ہے۔ تو یہ سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے کیونکہ وہ جو آسمان کا جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ ایک ہی جگہ پر تھا۔ تو یہ اس کے نیچے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان پر عذاب بنا کر گرا دیا، ان کو زلزلے اور چیخ نے بھی آ لیا۔ تو یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نصیحت یاد کروا رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ پھر تعارف کروا رہے ہیں قرآن کا۔ یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، برحق ہے، اس کو روح الامین لے کر آئے، اور نازل کس پہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، عربی زبان میں نازل ہوا، چونکہ عربی زبان بہت آسان ہے، ہر کوئی ایزیلی پڑھ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آیت نمبر 197 میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ ان کے لیے ایک نشانی تھی تاکہ بنی اسرائیل کے علماء جان لیں
یعنی اگر کسی اجمی پر نازل کر دیتے تو جب وہ اسے پڑھتا تو پھر کس کو سمجھ آتی؟ تو عربی زبان جو ہوتی ہے عربک، یہ بہت ایزی ہوتی ہے، بہت آسان زبان ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو۔ تو جو مجرمین تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک یہ عذاب بھی دیکھ لیں گے نا، نہیں مانیں گے، ان پر اچانک عذاب آ جائے گا، پھر یہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ جب ان پر وعدہ آ جائے گا کوئی فائدہ نہ دیے جائیں گے۔ تو چونکہ یہ جو متکبرین تھے، جھٹلانے والے تھے، یہ مذاق کرتے ہیں، یہ شیطان نعوذ باللہ اتار کر لاتا ہے۔ فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، یہ شیاطین نہیں اتارتے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک پاک ہے تو اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں نا، تو شیطان تو ناپاک ہے۔ تو جو ایسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان تو اس کو سننے سے بھی الگ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی اور کو نہ پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آیت نمبر 214 میں کہ اپنے کنبے والوں کو، اپنے قبیلے کو اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ مومنین کے لیے آپ اپنا بازو جھکا لیجئے، پھر اگر کوئی نافرمانی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ میں بری ذمہ ہوں جس سے تم عمل کر رہے ہو، اللہ پر توکل کیجئے۔ وہ اللہ کون ہے؟ الذی یراک حین تقوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اللہ جو آپ کو جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نقل و حرکت کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو سننے والا، جاننے والا، بس آپ پیغام پہنچا دیجئے، اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو خبر نہ دوں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے پر شیاطین اترتے ہیں، وہ اپنی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، شعراء کے کانوں میں خاص طور پر، پھر وہ آگے کی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے یہ تو ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں بھٹکانے کے لیے۔ یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، مجنون وغیرہ جو ہوتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں، یہ شیطانوں کے پیچھے لگتے ہیں، شیطان ان کی باتوں، ان کی جو کان ہوتے ہیں، شیطان ان کے کانوں میں باتوں کو القاء کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ان کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کر رہے ہوتے۔ ان کے برعکس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں ایمان لا کر اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں، تو پھر مدد بھی ان کے لیے ہوگی۔ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، تو وہ لوٹنے والی جگہ پر لوٹ کے رہیں گے۔ سورت کے آخر پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کون کس چیز کو چوز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین میں شامل کرے، آمین۔ اس کے بعد سورت النمل سٹارٹ ہو رہی ہے، ابھی پارہ نمبر 19 ہی ہے، سورت النمل۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی کا درمیانی عرصہ تھا، مخالفت بہت زیادہ شروع ہو چکی تھی، تب یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں بھی تقریباً واقعات کو ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے سٹارٹ کیا، ان کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور بعض مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جب کسی اہم واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، اہم چیز کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کو سٹارٹ پہ لے کر آتے ہیں تاکہ ہر کوئی جان لے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ واضح کرنے والی ہے، وہ اس میں ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو وہ ایمان والے کون ہیں؟ آیت نمبر 3 میں ان کی صفات بتائی گئیں، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب نماز اور زکوٰۃ کا پھر اکٹھا ذکر آیا، ان کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے اس وجہ سے۔ اور مال خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عید کی شاپنگ کے لیے خرچ کریں،
اپنے فنکشنز کے لیے خرچ کریں۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خرچ کریں، دین پہ خرچ کریں۔ جہاں بھی دین کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر وہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر انسان کو دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان صرف گھر کے معاملات پر خرچ کرتا ہے تو پھر اس کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ گھٹتا جاتا ہے۔ تو ان ایمان والوں کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر کے دکھا دیے ہیں۔ یعنی آج ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ ہمیشگی کی زندگی میں ہیں یا تھوڑی زندگی میں ہیں، وہ تو بھٹکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں ماننے اور نہ ماننے والوں کی مثال بطور واقعات بیان کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 7 سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا۔ وہاں پر انہوں نے ایک آگ دیکھی، تو اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ایک شعلہ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس کو تاپ سکیں، یعنی ہیٹ لے سکیں، کیونکہ سردیاں تھیں تو بہت ضرورت ہوتی ہے ہیٹ کی۔ تو جب وہ گئے آگ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ پاک ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو بہت زیادہ ڈر گئے آگ کے پاس، کیونکہ آواز بھی آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے یہ ڈالو، تو یہ ایک سانپ بن جائے گا، اس سے آپ نے بھاگنا نہیں ہے، آپ نے خوف نہیں کرنا، کیونکہ میرے پاس رسول ڈرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اپنا ہاتھ نکالیے جیب سے، وہ چمکتا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دینی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اسدہا انہوں نے ڈالا نا تو بہت زیادہ ڈر گئے، پیچھے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ فطری ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، میرے پاس تو رسول نہیں ڈرا کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں دی اور قوم فرعون کی طرف بھیجنا مقصود تھا، کیونکہ قوم فرعون بہت نافرمان قوم تھی، تو ان کو یہ نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایمان لانے پر قائل کرنا تھا۔ لیکن جب یہ ان کی طرف گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، ظلم کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا انجام دیکھیے، ان کے فساد کی وجہ سے سب کو غرق کر کے رکھ دیا قوم فرعون کو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 میں داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے فضیلت دی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم عطا کیا ہوا تھا، پرندوں کی بولیاں سکھائی ہوئی تھیں داود علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، جن بھی ان کا کام کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 18 میں، رکوع نمبر جو ہے وہ 17 ہے اور آیت نمبر 18 ہے سورۃ النمل۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج اتنی سخت فوج تھی کہ ہر کوئی اپنے صف میں تھے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا، ان میں ڈسپلن ہوتا تھا، چونکہ یہ جنگ کے لیے، مہم کے لیے لشکر کے لشکر جاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ مختلف مہمات پر نکلتے۔ ایک دفعہ وہ شام کی طرف نکلے، یعنی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلتے تھے، یہاں تک کہ وہ مطلب ایک بستی میں پہنچ گئے۔ جب شام کی طرف نکلے تو ایک بستی میں جب پہنچے، سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ یہاں سے ایک چھوٹے سے جاندار کی حکمت بھی نظر آتی ہے، کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سکھائی، چونٹی کو بھی۔ چونٹیوں میں چونکہ بہت ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹیم ورک ہو کر کام کرتی ہیں، مل کے کام کرتی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام تھوڑا سا مسکرائے
चूँकि चूंटी को देखा तो कितना ताज्जुब हुआ ना, कितना अच्छा सीन लग रहा होगा। तो मुस्कुरा पड़े और दुआ की कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जो तुमने मुझे नेमतें अता की हैं। मेरे वालिदैन को जो नेमतें दी, उन पर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो आयत नंबर 20 और 21 से हुदहुद का वाक़या बयान किया जा रहा है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही। यानी जब ये जा रहे थे, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे मतलब लश्करों का जायज़ा लिया, तो देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हाज़िरी लगाने के लिए भी रखे हुए थे। नज़्म ज़ब्त से काम अच्छा हो जाता है, इसीलिए वेल ऑर्गेनाइज़्ड लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे लीडर थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। हुदहुद की गैर मौजूदगी को पॉइंट आउट किया, यानी देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है, तो हुदहुद की ड्यूटी जो थी वो पानी तलाश करने की थी। वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। जब जायज़ा लिया कि एक लीडर के ज़रिए से, तो हुदहुद को उधर मौजूद ना पाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आ गया, कहने लगे कि या तो मैं आज इसे सज़ा दूँगा या ज़ब्ह कर दूँगा। या वो अपनी गैर हाज़िरी की शर्त ये है कि वो अपनी गैर हाज़िरी की दलील लेकर आए कि क्यों वो गैर हाज़िर हुआ, फिर मैं उसे छोड़ूँगा। तो थोड़ी देर गुज़री, हुदहुद आ गया, कहने लगा कि मैं सबा से यमन की तरफ गया था, वहाँ पे एक मुल्क है, उधर से एक खबर लेकर आया हूँ, बहुत सच्ची खबर है। डर रहा था ना हुदहुद, यानी इसलिए फ़ौरन बताता है बहुत सच्ची खबर है, ताकि मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ कहे ना। कितना प्यारा उसका अंदाज़ था ना, कहता बहुत सच्ची खबर है, झूठी खबर नहीं है, आपको बहुत पसंद आएगी, यकीन होगा आप लोगों को। तो इससे पता चलता है परिंदे वैसे नहीं उड़ते, ये इंसानों को देखने के लिए भी उड़ते हैं, जायज़ा लेते हैं अल्लाह ताला की मखलूक का। तो ये मतलब वहाँ पे गया था, मल्के सबा मुल्क सबा की जो मलका थी, एक हुक्मरान है, इसने बताया कि वो हुक्मरान है और उसके पास हर चीज़ मौजूद है। हुदहुद उसके तख्त से बहुत मुतासिर हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ। कहने लगा कि उसका तख्त बहुत बड़ा है, उस मलका का। हुदहुद इतना समझदार है कि अल्लाह की इबादत कहता है कि अल्लाह ही की इबादत करनी है। यानी वो हैरान हुआ कि चूँकि वहाँ पे गया था ना जहाँ पे शिर्क कर रहे थे लोग, कहता कि वो तो सूरज को मान रहे थे। बहुत परेशान हुआ हुदहुद, कहने लगा कि वो अल्लाह को क्यों नहीं सजदा करते? वो तो हर चीज़ को निकालता है ज़मीन से। तो जब मलका के तख्त से वो इम्प्रेस हुआ, तो फ़ौरन अल्लाह के तख्त की बात हुई कि वो तो इलाह है, वो तो एक मबूद है, उसका अर्श देखो बहुत बड़ा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुदहुद को ख़त लिखकर मलका की तरफ भेज दिया और कहा कि उसकी बादशाहत को मलहूज़े खातिर रखना, ये ना हो कहीं आप वहाँ पे जाके झगड़ा करना शुरू कर दें प्यार से। तो कहा कि उसके सीने पर रख देना और खुद साइड पे हो जाना, रोशनदान पर बैठ जाना। तो जब हुदहुद गया तो मलका सो रही थी, तो उधर हुदहुद के ज़रिए जब ख़त पहुँचाया गया, जब वो उठी तो उसने पढ़ा और देखा, कहने लगी, मुझे नहीं पता किसने भेजा है। वो ख़त मोहर लगा हुआ था। इब्न अब्बास कहते हैं कि जिस पर स्टैम्प लगी हो वो उम्दा होता है। मलका ने अपने कारकुनों को बुलाया और दिखाया और कहा कि मेरी तरफ एक ख़त आया है, पता नहीं कहाँ से आया है। तो वो समझदार हुक्मरान थी, टीम वर्क होकर काम कर रही थी, सबको उसने इकट्ठा किया ताकि हर एक की राय ली जाए। उसने कहा कि ये तो सुलेमान की तरफ से आया है, जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। ये तो उम्दा ख़त है, जो कि बिस्मिल्लाह से उसका आगाज़ किया गया है। तो बात भी मुखتصر सी थी। लिखा ये हुआ था कि सरकशी ना करो और फर्माबरदार बनकर मेरे पास आओ। तो कोई भी बात करनी हो, इतनी मुंतशिर हो और उम्दा भी होनी चाहिए, और उसके पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर लिखी होनी चाहिए, सलाम भी। तो मलका सरदारों से कहने लगी, मशवरा करने लगी कि मुझे मशवरा दो, मैं अकेली फ़ैसला नहीं कर सकती हूँ। इससे पता चलता है कि टीम वर्क काम जो होता है ना, वो बहुत मज़बूत होता है, इंसान अकेला नहीं कर सकता। तो सरदार कहने लगे, यानी मलका के, कि हमारे पास तो बहुत जिस्मानी कुव्वत है, हम घबराएँगे नहीं, तुम उन्हें बुलाओ, हम जंग करेंगे उनसे, हम ही जीतेंगे। हम बहुत जंगजू हैं, अक्लमंद हैं। लेकिन नहीं, वो मलका जो सबा थी, मलका सबा की जो मलका थी, वो ज़्यादा अक्लमंद थी, वो ज़्यादा, क्योंकि वो लीडर थी, इसलिए उसको फ़ैसला करना बहुत अच्छा आता था। उसने कहा नहीं, क्लैश नहीं करना, जंग नहीं करनी, हमने झगड़ना नहीं है। बल्कि कहती है कि हम उसे तोहफ़ा भेजते हैं। तोहफ़े के ज़रिए से इंसान थोड़ा-सा ना, अगला जो होता है वो इम्प्रेस हो जाता है। तो कहती है अगर उसने हदिया कबूल ना किया, यानी सुलेमान ने हदिया कबूल ना किया, तो जंग नहीं करेंगे। अगर कबूल कर लिया फिर नहीं।
یعنی پتہ چل جائے گا اگر وہ ہدیہ قبول کرنے والا نہ ہوا تو وہ پھر پیغمبر ہی ہوگا، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ لالچ نہیں لیتا، وہ تو صرف اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ملکہ نے کہا اگر اس نے تحفہ قبول کیا تو وہ عام بادشاہ ہوگا، پھر تم اس کی پیروی نہ کرنا، اگر اس نے مطلب کر لیا یعنی لیا بھی نہیں تو قبول ہی صرف کر لے گا تو وہ پیغمبر ہوگا، پھر اس کی پیروی کر لینا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدیے کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، اللہ کی خاطر پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ تحفہ دیا یعنی جو ملکہ تھی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رشوت نہیں لینی، یہ چونکہ ایک رشوت کی شکل ہوتی ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک جو طاقتور جن تھا اس نے کہا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جن بھی کام کرتے تھے، جن ان کے حکم کو بہت زیادہ مانتے تھے اللہ کے حکم سے، تو طاقتور جن نے کہا کہ میں اس کا تخت تمہارے پاس لے کر آؤں گا، چونکہ جو سلیمان علیہ السلام تھے یہ توحید پر لانا چاہتے تھے ملکہ سبا کے ساری جو قوم تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم آزمائیں گے اس ملکہ کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تخت کون میرے پاس لائے گا، کیونکہ تخت کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے سارے امپریس ہو رہے تھے، تو وہی لایا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام فجر سے لے کر زوال آفتاب تک چونکہ مجلس لگاتے تھے، اس لیے جن کہنے لگا کہ آپ مجلس سے ابھی اٹھیں گے نہیں، اٹھنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، کیونکہ تخت بہت بڑا تھا تو لانے میں دیر لگنی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ کون میرے پاس جلدی جلدی اس کا تخت لے کر آئے گا، تو ایک نے کہا میں مطلب زیادہ طاقتور ہوں، میں تو آپ کے ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا جب سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو واقعی وہ میں ادھر موجود تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت کا، اللہ کی نعمت کا، فضل کا تب بھی بہت شکر کیا، اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیا کہ میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کی نعمت سمجھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کا ٹیسٹ لینا چاہا، کہا کہ اس کا تخت میں تھوڑی سی نہ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، ہم دیکھیں گے بھلا وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ چلیں جی آیت نمبر 42 سے اب ملکہ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا۔ جب ملکہ آئی اسے کہا گیا کہ تمہارا تخت بھی مطلب ہے کیا اس طرح کا ہے، یعنی اس کے تخت پہ نا تھوڑا سا اور ٹائپ کا رنگ کر دیا گیا تھا، جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، تھوڑا سا ہے ڈیزائن وہی تھا، رنگ تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت یہی ہے، اس طرح کا تمہارا تخت؟ تو وہ محتاط ہو کر جواب دیتی ہے، کہتی گویا کہ وہی لگ رہا ہے۔ اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میرا تخت ہے، اس نے سوچا کہ میرا تخت تو ہزاروں میل دور ہے، تو تھوڑا سا سوچی پھر بولی، کہنے لگی کہ مجھے پہلے تھوڑا سا پتہ چل گیا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں اور ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ایک اور ٹیسٹ، سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ ان کا محل جو تھا سلیمان علیہ السلام کا بہت شاندار تھا، اوپر شیشے کا اور نیچے بھی سارا شیشے کا بنا ہوا تھا، اور شیشے کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ کو لگا کہ یہ سارا پانی ہی پانی ہے، یعنی شیشے کا جو فرش ہے اور نیچے جو پانی سارا پانی پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ نے اپنے پہنچے یعنی شلوار کے جو اسے اٹھا لیا، شلوار کے جو پہنچے تھے تھوڑے سے اٹھا لیے۔ جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ چکنا محل ہے، یعنی یہ تھوڑا نا شیشے ٹائپ کا بنا ہوا ہے، آپ ایسے ہی چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئی، چونکہ اتنا امپریس ہوئی، انہوں نے دیکھا یعنی ملکہ نے دیکھا یہ سارا کیسے ہوا، یہ کون کر رہا ہے، یعنی ان کا تو محل اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کون انہیں سب کچھ دے رہا ہے۔ تو وہ کہتی میں ایمان لے آئی، میں جو پہلے کرتی تھی وہ سب غلط تھا۔ اس نے اعلانیہ طور پر بھی کہا، ڈکلیئرڈ کر دیا، اعلان کیا کہ میں آج ایمان لے آئی ہوں۔ کتنا امپریس ہوئی نا یہ سب، کیوں کیوں وہ امپریس ہوئی؟ اللہ کی نعمتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت فوراً بھی دے سکتے ہیں، اگر کوئی ہدایت لینا چاہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 19 میں قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا۔
چونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں ایک ہی قوم کا، اس میں کچھ نہ کچھ نئی مصلحت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نئی چیز ہوتی ہے جو انسان کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ جب سمود کے بھائی کو ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جو گروہ تھے نا آپس میں، لوگ فرقے فرقے بنے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے۔ تو صالح علیہ السلام بہت اچھے اور سمجھدار تھے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ریلیشن جو تھا، وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا فیملی کا، بہت اچھا تھا۔ تو ماننے والوں میں سے جو تھے، ایک گروہ ماننے والا تھا اور ایک گروہ انکار کرنے والا تھا۔ تو یہاں پہ تکبر اور ایمان میں فرق بھی بتایا جا رہا ہے۔ جو متکبرین تھے، اتنے حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا۔ یعنی پیچھے جو تھا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا کہ انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا، لیکن یہاں پہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ شروع کیا۔ تو فرمایا کہ تم لوگ کیا مانگ رہے ہو؟ بھلائی سے پہلے برائی مانگ رہے ہو؟ مانگنے والے نے کیا مانگا؟ عذاب۔ ان سے کہا گیا کہ تم لوگ بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو، عذاب کیوں مانگتے ہو؟ بخشش مانگو تاکہ تم پر رحمت ہو، رحم کیے جاؤ۔ تو یہ جو بدشگونی تھی ان کے ساتھ ہی رہی۔ یہ ان کی آزمائش تھی، کون مانتا ہے کون نہیں۔ تو جو نہ ماننے والے ہوں وہی نشانیوں کو طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ آیت نمبر 49 میں لیڈروں کی بات ہوئی، یعنی 9 لیڈروں نے مل کر سازش کی۔ انہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ اللہ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ صالح علیہ السلام کو نقصان دینے سے ڈرتے تھے، کیونکہ صالح علیہ السلام کا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم رات کو جائیں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ اگر یہ پھر بھی ہم سے پوچھیں گے تو ہم قسمیں کھا لیں گے کہ ہم نے تو نہیں حملہ کیا۔ یعنی یہاں پہ ایک نئی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو صالح علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نا ایسا کریں گے، ایک سازش چلتے ہیں، ہم نا ان رات کو ان کے گھر پر، ان کے خاندان پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کے قبیلے کے ساتھ چال چلی کہ ہم ان کو مار دیں گے۔ یہ غار میں چھپ گئے، لیکن جیسے یہ غار میں چھپے، یہ چال چل رہے تھے، اللہ کی تدبیر تو بہت سخت ہے، تو ان پر ایک ایسی چیز گری یا دیوار گری تو یہ سب وہاں پہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تدبیر کرنے والا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم ان پر ظلم کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے، حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ آج بھی ان کی بستیاں دیکھیے گری پڑی ہیں۔ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 سے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، یعنی تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کرنے جاتے ہو۔ ہوموسیکچول قوم تھی یہ، اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس مرد ہی جاتے، یہ جہالت برت رہے تھے۔ انہوں نے بات سمجھنے کی بجائے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا جو ہمارا طریقہ ہے بہت اچھا ہے، ہمیں تو پسند ہے۔ پیغمبر کو کہتے تم بڑے پاک بنتے پھرتے ہو، نکال دو اسے ہماری بستی سے، اس پیغمبر کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، وہ بھی برائی میں شامل تھی، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوم کے ساتھ کیا کیا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر پر کس کو نجات دی، کس کو عذاب سے پکڑا، وہ فرق بتایا کہ جو حد سے بڑھنے والے تھے ان پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نبی کی ہی مدد کرتے ہیں، پیغمبروں کی ہی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آخر پر، آخری آیت میں اس پارے کی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یعنی سوالیہ انداز ہے، اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہے اس کے بندوں پر، ان پر جنہیں اس نے چنا۔